چوتھی ٹیم ہمارے پاس ہے فیلکن اسکول. بہت زبردست اسکول ہے اپنے علاقے کا, بہت اچھا. سر نصیب کی بڑی محنت ہے ہمارے ساتھ. سر نصیب اور رحمان بہت محنت کرتے ہیں, پیس کے لیے بڑا تعاون ہے ان کا, اور اپنے علاقے میں ایک اچھا نام رکھتے ہیں اسکول کے حوالے سے. جی بیٹا, آپ کا نام بتا دیجئے. منظور. منظور. آپ کا نام؟ رضوان. رضوان. آپ نے نام بتایا تھا, بتا دیجئے. عباد اللہ. آپ نے نام نہیں بتایا تھا. طیب خان. طیب خان. ٹھیک ہے جج بیٹا, آپ ریڈی ہیں فیلکن کی ٹیم؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے یہ آ رہا ہے, خانہ کعبہ میں بتوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا تھا, بتائیے کس صحابی نے حرم کعبہ کی دیوار سے لگی ہوئی تصویر مٹائی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مائک میں جواب دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی, زبردست. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے خلیفہ دوم. یہ خانہ کعبہ سے تصویریں انہوں نے مٹائی تھی جب فتح مکہ کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے. درست جواب. دوسرا سوال, غزوہ بدر میں کتنے مشرک واصل جہنم ہوئے اور کتنے صحابہ کرام کے ہاتھوں قید ہوئے؟ 70. 70 جو ہے وہ مشرک واصل جہنم ہوئے, اور کتنے قید ہوئے صحابہ کے ہاتھوں؟ 70. 70 ہی قید ہوئے تھے. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ, بہت زبردست تیاری. تیسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت سنبھالنے کے بعد تخت خلافت پر کس کو بٹھایا؟ حضرت امیر معاویہ. مائک میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. درست جواب ہے جی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اچھا, بہت سارے سوالوں کے جواب میں روزانہ کہتا ہوں, میں اس جواب کے تسلسل میں دے بھی جاتا ہوں, اگر آپ ایکٹیو رہیں تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے. یہ 6 ماہ کی خلافت ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, اور پھر خود خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی کہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ سب سے بہترین طریقے سے اگر اس وقت کوئی خلافت کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال سکتے ہیں. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کچھ شرائط پیش کی تھیں, اور پھر خود انہیں مسند خلافت پر بٹھایا تھا, اور ان کا یہ انتخاب انتہائی درست ثابت ہوا. زبردست بیٹا, یہ شخصیات بڑی اعلیٰ ہیں, قیمتی ہیں, ہمارے لیے باعث احترام ہے. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے, وہ کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے محمد بن قاسم نے سندھ کی عوام کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی؟ اچھا, آپ کا سوال, سوری جی. انصاف اور دشمن کی فوجوں کے ساتھ اچھا سلوک, ان کی عبادت خانوں کا احترام کرنا, مذہبی آزادی وغیرہ. درست جواب. عدل و انصاف مین تھا, ایک ٹارگٹ تھا. عدل و انصاف محمد بن قاسم نے قائم کیا, عدل و انصاف کا نظام, اور ان کی فوج جو اس وقت مقابلے میں آئی تھی جب وہ ہتھیار ڈال چکی تو اس سے بہترین سلوک کیا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب قید کر کے لائے تو صحابہ کے حوالے کیا اور فرمایا ان کا خیال رکھنا, اور پھر صحابہ ان کو اپنے کھانے میں سے کھانا دیا کرتے تھے. تو تاریخ وہیں سے چل رہی ہے, تربیت وہیں سے چل رہی ہے. تو محمد بن قاسم نے بھی اپنی جو دشمن فوج تھی اس کے ساتھ جب اس نے ہتھیار ڈالے تو بڑا اچھا سلوک کیا, ان کی عبادت گاہوں کا بڑا احترام کیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر مذہبی آزادی وغیرہ جو ان کو جتنی اسلام کی طرف سے آزادی وہ دی, ان کو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا, تو وہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی محمد بن قاسم کی جگہ بنی. 10 رمضان المبارک ان کی بھی یوم شہادت ہے. سندھ میں جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے پاس جو اسلام داخل ہوا یہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے داخل ہوا. اور محمد بن قاسم وہ ہیں کہ جب طائف میں نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے تھے, آپ علیہ السلام کو زخمی کیا گیا تھا, آپ علیہ السلام وہاں دعوت دینے گئے تھے, جب انہوں نے بہت دکھ دیا, زخمی کیا, تو فرشتہ آیا, اس نے کہا آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو ختم کر دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا کہ نہیں, آج نہیں تو کل ان میں سے ہی کوئی اٹھے گا اور میرے دین کی سرخروئی کے لیے کام کرے گا. تو وہ بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ محمد بن قاسم طائف سے تھے, اور جو یہاں سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا. یہ نبی اسلام کی تاریخ اور نبی اسلام کی سیرت, آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ باتیں, یہ ہماری زندگی کے لیے بیٹا بہت زیادہ روشنی کا عامل ہے. ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. آپ سے 5واں سوال بیٹا پاکستان کے حوالے سے, 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اپنے ڈائس پر ہو جائیے, ڈائس پر, بالکل ایزی, ریلیکس, مشورہ کر لیجئے, ٹائم ہے آپ کے پاس. 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے. پاکستان. جی پورا جواب دیجئے, کیوں کہتے ہیں اس کو ہم؟ اس کو ہم 23 مارچ 1940 کو ہم یوم پاکستان کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کیوں یوم پاکستان کہا جاتا ہے؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ یعنی 23 مارچ 1947 کو 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی. درست جواب ہے جی, زبردست 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 زبردست. قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس دن, تو اس لیے ہم اس کو
جو ہے وہ یوم پاکستان کہتے ہیں کہ اسی دن ہم نے ارادہ کیا تھا ہمارے اجداد نے کہ ہم نے ایک آزاد مملکت حاصل کرنی ہے. 50 پوائنٹس کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. سر اسامہ 15 سیکنڈز کے لیے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی. پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ گنے کا رس. درست. سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 540. درست. رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ شیطین کو قید کر دیا جاتا ہے. درست. سندھ پر حملے کے وقت مسلمانوں کی خلافت کس خاندان کے پاس تھی؟ ولید بن عبد الملک. غلط. آیات طہارت کے بیٹا آپ 4 سوالات کے جوابات آپ سے ہوئے ہیں. 3 جواب آپ نے درست دیے. آپ کے بنے تھے 15 پوائنٹس اور ایک جواب غلط ہونے پر آپ کے 5 پوائنٹس کم ہو کر 10 پوائنٹس رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ 15 پوائنٹس کے بعد ایک غلط آپ نے جواب دیا تو 5 پوائنٹس مائنس ہو کے آپ کے ہیں 10 پوائنٹس. اس راؤنڈ میں بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. زبردست مقابلہ ہوا ہے. بہت اچھا مقابلہ کیا ٹیموں نے. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.